ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز توڑ دے، اور توڑنے کے بعد جا کر دیکھے کہ واقعی قطرہ نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا۔ اگر نکلا ہے تو واقعی وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے آئے گا، اور نہیں ٹوٹا تو اب نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اور اگر یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قطرہ محسوس ہوتا ہے لیکن جا کر دیکھا ایک دو دفعہ تو وہ قطرہ نظر نہیں آتا، تو اب اس کی طرف دھیان نہ دے، اب اس کو نماز پورا کرنا لازم ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ واقعی اس کا قطرہ جو ہے وہ نکل گیا تو پھر وضو جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ بے وضو حالت میں کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ صاحب یہ کام جو ہیں وہ کرنا مکمل طور پہ ناجائز ہیں؟ ہاں، بے وضو حالت میں ایک تو قرآن کو بغیر جزدان کے چھونا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک و صاف لوگ۔ تو حالت وضو کے اندر چھونا جائز ہے، اور بے وضو حالت میں قرآن کو بغیر جزدان کے چھونا حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا ترجمہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اردو، فارسی، انگلش کے اندر، اسے بھی اس طرح چھونا ممنوع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حروف مقطعات کی انگوٹھیاں آتی ہیں بعض اوقات، یہ طا، سین، ح، میم، عین، سین، قاف وغیرہ، تو یہ بھی چونکہ قرآن پاک کے حروف ہیں، ان پر بھی ہاتھ پڑ جائے گا تو انسان گناہ گار ہوگا۔ تو اس چند چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اچھا، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنا جائز ہے، یعنی اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ صاحب بے وضو ہیں لیکن اس کام کو ہمیں کر جانا چاہیے؟ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کو بغیر چھوئے زبان سے پڑھنا، یہ بالکل جائز ہے۔ حالت بے وضو کے اندر انسان قرآن کو زبان سے پڑھ سکتا ہے، چھوئے نہیں، دور سے دیکھ کے اس کو پڑھتا رہے زبان سے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے لیکن ساتھ میں اور بھی کوئی اردو وغیرہ لکھی ہوئی ہے، خالصتاً ترجمہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر سائڈ سے کاغذ پکڑ لیا تو یہ جائز ہے۔ جیسے روڈ پہ پڑے ہوئے کاغذ وغیرہ ہوتے ہیں، اٹھا کے کہیں اوپر اخبار کے کاغذ جیسے ہوتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، خالصتاً ہو، یعنی صرف آیت لکھی ہوئی ہیں یا صرف قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو اب اس صورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑنا تو نہیں چاہیے کیونکہ بے ادبی ہوگی۔ اب کوئی رومال وغیرہ اگر اپنے پاس ہو تو اس سے پکڑ کر اس کو اونچے مقام کے اوپر رکھا جائے، براہ راست بے وضو ہاتھ سے اس کو اٹھانا اب بھی گناہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اذان کا جواب دینا، اذکار الہیہ کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ تمام کے تمام بے وضو حالت کے اندر جائز ہوتے ہیں۔ ٹھیک مفتی صاحب، ایک سوال اس جو آپ کے جواب میں جو ہے میں بھول گیا اس کو پوچھنا، وہ یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹ گیا پیشاب کے قطرے سے تو کیا نماز جو وہ پڑھ رہا تھا وہ نماز بھی اس کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، اگر جا کر اس نے دیکھا بالفرض نماز پوری کر چکا تھا، پھر جا کر اس نے دیکھا، یا دوران نماز اس نے جا کر توڑ کے اپنی نماز جا کر دیکھا، تو توڑنے کی بنا پہ تو دوبارہ پڑھنی ہے، اور نماز کامل کرنے کے بعد جا کر دیکھا اور واقعی قطرہ موجود تھا تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ اتنا ضرور ہے کہ یہ چونکہ وسوسے کو دفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لہذا نماز پوری کرنے کی بنا پہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن اس نماز کو وقت کے اندر پڑھنا پڑے گا۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی ظاہری آنکھ سے کہ صاحب وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، یہ صرف ایک انسان کا اپنا دل ہوتا ہے جس کی ایک تسکین کی بات ہے، اور وہی پیمانہ سارا ہوا کرتا ہے۔ کن کن امور پر وضو ہم کہیں گے کہ صاحب ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلے میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہوں گے کہ شرعی مسائل بیان کرتے ہوئے شرم بالکل محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ عموماً لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب کوئی شرعی مسئلے کے اندر اوپنلی بات بیان کی جاتی ہے تو بولتے ہیں جی یہ دیکھیں کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں، اور وہی مطلب حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے مناظر دیکھتے ہیں کہ جو بہت شرمناک قسم کے ہوتے ہیں، اس میں اتنی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب دین فطرت ہے نا، اور دین فطرت سے مراد یہی ہے کہ انسان کے تمام معاملات پہ جو اس کی گرفت ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول باتیں ہیں، اور سرکار سے زیادہ حیا والی شخصیت اور کوئی بھی نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ اس کی ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے لوگوں۔ جی ہاں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے تھے، اتنی شرم والے تھے، اس کے باوجود آپ نے باتیں بیان فرمائیں تو معلوم ہوا کہ یہ بے شرمی کی باتیں نہیں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی اگلی شرمگاہ سے چار چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک مادہ منویہ ہوتا ہے، دوسرا مزی کہلاتی ہے، تیسرا ودی ہے، چوتھا پیشاب ہے۔ تو پیشاب تو سب جانتے ہیں، اور مادہ منویہ وہ ہوتا ہے، گاڑھا پانی ہوتا ہے کہ نکل جانے کے بعد آدمی کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے۔ مزی، منی کے نکلنے سے پہلے ایک پتلا پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، جو عموماً شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے نکلنے کی وجہ سے آدمی کی شہوت اور جوش ختم نہیں ہوتا۔ اور چوتھا ودی ہوتی ہے، کبھی انسان پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد گاڑھا سا پانی آتا ہے جو بالکل مادہ منویہ کی طرح ہوتا ہے، اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ منی ہو
یا ودی ہے، مزی ہے، پیشاب ہے، ان چاروں سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غسل کے مسائل علیحدہ ہیں، وہ ہم کبھی انشاءاللہ بعد میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ ان چاروں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، اگر ہوا خارج ہو گئی تو اس سے وضو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کے جسم سے کہیں سے بھی خون یا پیپ نکلا اور اتنی مقدار میں نکلا جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ سوئی لگی، ابھی یہ یہاں لگی ہے، خون کی گولی سی بن گئی، ہم نے انگلی ٹیڑھی کی، چل نہیں رہا تو ابھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر یہ چلنے لگا تو فوراً ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہی پیپ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بعض اوقات ہم گر جاتے ہیں اور گھٹنے وغیرہ میں رگڑ لگ جاتی ہے تو اس پہ ایک لیسدار مادہ آ جاتا ہے جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس میں خون کی آمیزش تو ہوتی ہے لیکن بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور شلوار بار بار اس پہ لگتی ہے تو شلوار گندی ہو جاتی ہے۔ تو کیا بھی ایک شلوار ناپاک ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اس لیسدار مادے سے وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ تو اس کا وہی طریقہ ہے کہ ہم غور کریں کہ اگر یہ شلوار پہ نہ لگتا تو کیا خود اس میں بہنے کی صلاحیت تھی یا نہیں تھی؟ اگر بہنے کی صلاحیت ہو، ذہن یہ کہے تو پھر ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، فتویٰ تو یہ کہتا ہے، اور تقویٰ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم دوبارہ وضو کر لیں؟ نہیں، تقویٰ بھی یہ نہیں کہتا، کیونکہ یہاں پہ جی ہاں یہ بڑا طویل پھر مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ قیاسی مسئلہ ہے۔ اس کو اصل میں پیشاب وغیرہ پہ قیاس کر کے پھر فقہائے احناف نے وضو کے نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیا ہے، اور امام شافعی اس پہ ٹوٹنے کا حکم اسی لیے نہیں دیتے، وہ بولتے ہیں صرف پیشاب وغیرہ سے ٹوٹے گا، خون نکلنے سے ٹوٹے گا ہی نہیں۔ تو چونکہ اس پہ طویل کلام ہے، اس لیے فتویٰ اور تقویٰ دونوں اسی میں منحصر ہیں کہ اس کو دوبارہ وضو نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر چھالے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، جوتے پہن